ایک گاؤں میں ایک دودھ والا رہتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ رحمت نہایت محنتی اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے اپنی بھینسوں کا دودھ دباتا اور شہر جا کر بیچ دیتا۔ گاؤں میں لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ کبھی کسی سے زیادہ پیسے نہیں لیتا تھا اور دودھ میں پانی نہیں ملاتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی لیکن وہ اپنی محنت سے مطمئن تھا۔ رحمت کے پاس 3 بھینسیں تھیں جن کی دیکھ بھال وہ خود کرتا تھا۔ وہ صبح فجر کے وقت اٹھتا، بھینسوں کو چارہ ڈالتا، ان کی صفائی کرتا اور پھر دودھ دوانے کا کام شروع کرتا۔ گاؤں کے ارد گرد کے لوگ رحمت کے پاس دودھ لینے آتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا دودھ خالص اور عمدہ ہوتا ہے۔ جب رحمت گاؤں والوں کو دودھ دے دیتا تو وہ باقی بچا ہوا دودھ لے کر شہر جاتا تھا۔ شہر تک کا سفر تقریباً 1 گھنٹے کا تھا اور اس سفر میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار بارش ہوتی، کبھی راستے میں کیچڑ ہو جاتا اور کبھی کبھی شدید گرمی میں اسے سفر کرنا پڑتا، لیکن رحمت کبھی شکوہ نہیں کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے اور ان مشکلات کا سامنا کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ شہر میں رحمت کا ایک مخصوص مقام تھا جہاں وہ اپنے دودھ کی ریڑھی لگاتا تھا۔ وہاں کے لوگ بھی اس کے خلوص کو جانتے تھے اور اس کا دودھ خریدنے کو ترجیح دیتے تھے۔ کئی بار لوگ اسے زیادہ قیمت دینے کی کوشش کرتے، لیکن رحمت ہمیشہ کہتا، جتنا حق ہے بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ جملہ شہر کے لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے جب رحمت شہر گیا تو اسے ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ شہر پہنچا تو وہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ لوگ بے چین اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ رحمت نے ایک دکاندار سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ کوئی زہریلا مادہ ملا ہوا ہے اور لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ رحمت کو یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کیونکہ اس کا دودھ ہمیشہ خالص ہوتا تھا اور اس نے کبھی دودھ میں ملاوٹ نہیں کی تھی۔ لیکن افواہوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ لوگ اس دن دودھ خریدنے سے ہچکچا رہے تھے۔ رحمت کی روزی کا انحصار اسی دودھ پر تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کا دودھ خالص ہے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کی گئی۔ کچھ لوگوں نے اس پر بھروسہ کیا اور دودھ خرید لیا، لیکن زیادہ تر لوگ خوفزدہ تھے اور دودھ لینے سے انکار کر دیا۔ رحمت دل ہی دل میں بہت مایوس تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس دن رحمت شہر سے واپس گاؤں لوٹ آیا اور وہ سارا دودھ جو نہیں بکا تھا اپنے بچوں میں بانٹ دیا۔ اس کا دل بھاری تھا، لیکن وہ اللہ کی مرضی پر راضی تھا۔ رات کو جب وہ سونے گیا، اس نے دعا کی کہ اللہ اسے اس مشکل سے نکالے اور اسے رزق حلال عطا کرے۔ اگلے دن جب وہ شہر گیا تو صورتحال بہتر ہو چکی تھی۔ افواہ کا اثر کم ہو چکا تھا اور لوگ پھر سے دودھ خریدنے آنے لگے تھے۔ لیکن اس واقعے نے رحمت کو ایک سبق سکھایا کہ کبھی کبھی انسان کی محنت اور ایمانداری کو بھی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور ایسے وقت میں ثابت قدم رہنا ضروری ہوتا۔ چند مہینے بعد شہر میں ایک میلہ لگنے والا تھا جس میں مختلف اشیاء کے مقابلے منعقد کیے جاتے تھے۔ اس میلے میں دودھ اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی خالصیت کا بھی مقابلہ ہونا تھا۔ رحمت کو بھی اس مقابلے میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ ابتدا میں وہ تھوڑا ہچکچایا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک عام سا دودھ والا ہے، لیکن اس کے دوستوں نے اسے شرکت کرنے پر آمادہ کیا۔ مقابلے کے دن رحمت نے اپنی سب سے اچھی بھینس کا دودھ لے کر مقابلے میں حصہ لیا۔ جب مقابلے کے نتائج کا اعلان ہوا تو رحمت کا دودھ خالص ترین قرار دیا گیا۔ اسے گولڈ میڈل سے نوازا گیا اور شہر کے بڑے لوگوں نے اس کی ایمانداری اور خلوص کی تعریف کی۔ اب شہر کے اور بھی زیادہ لوگ اس سے دودھ خریدنے آنے لگے تھے اور اس کا کاروبار خوب ترقی کرنے لگا۔ یہ رحمت کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن اس کی محنت اور ایمانداری کا اتنا بڑا انعام ملے گا۔ رحمت کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمانداری اور محنت کا کبھی ضیاع نہیں ہوتا۔ اگرچہ کبھی کبھار مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جو انسان اپنے کام میں خلوص اور دیانت داری برتتا ہے وہ آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ رحمت نے اپنی زندگی میں یہی اصول اپنایا اور اسی کے بدلے اسے عزت اور ترقی ملی۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کبھی کبھار حالات ہمارے خلاف ہوتے ہیں، لیکن ان حالات میں ہمت اور صبر کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ رحمت کی زندگی ایک مثال ہے کہ رزق حلال اور محنت سے نہ صرف انسان کی زندگی بہتر ہوتی ہے
بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثالی کردار بن جاتا ہے۔